والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وراحۃ العاشقین ومراد المشتاقین سیدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر فقیر سلطان کلیت حضور پیر محمد اقبال چشتی صابری دامت برکاتہم عالیہ بانی محفل، واجب الاحترام صدر محفل حضور قبلہ پیر غلام فرید چشتی نظامی صاحب، من جملہ تمام حسین و جمیل صاحب المقام صاحب المرتبت مشائخ عظام عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑی ہماری خوش نصیبی کہ ربیع الاول کی ان بابرکت بعظمت اور مقدس ساعتوں میں ہم اہل نسبت حضور گنج شکر زہد الانبیاء فرید الدین مسعود والی بحر و بر کی نسبت میں بیٹھ کر اپنے آقا کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میلاد محفلیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اس مہینے میں ہر گلی بازار کوچہ آنگن حضور کی محفلوں سے سجا ہوا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے 10 سے 15 منٹ کی میری گفتگو ہے، اور ایک بات جو میں شروع سے واضح کر دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ محفل حضور کی ہے، مہینہ حضور کا ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، خواجہ فرید کا نام لے رہے ہیں، خواجہ معین کی باتیں کر رہے ہیں، مخدوم صابر پاک کی باتیں کر رہے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی میلاد کی محفل ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو گلیوں بازار حضور کی باتوں سے سجتے ہیں، یہ عجیب طرح کے لوگ ہیں۔ اپنے گھر میں مخدوم پاک کا ذکر کیے بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں شاہ کلیر کا تذکرہ لے آئے بیٹھے ہیں، اپنے آنگن کو خواجگان کے ذکر سے سجائے بیٹھے ہیں۔ تو ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عقیدے کے مطابق حضور کا میلاد حضور کی تعریف کا نام ہے۔ جو بندہ بھی حضور کا میلاد مناتا ہے حضور کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بہت عظیم محفل ہے۔ عام محفلوں میں حضور کی زلفوں کی تعریف ہوتی ہے، حضور کے رخسار کی تعریف ہوتی ہے، حضور کے در و دیوار کی تعریف ہوتی ہے، حضور کے شہر کی تعریف ہوتی ہے، حضور کے حسن کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں پر تعریف ہو رہی ہے تو حضور کے ثابت کی ہو رہی ہے، حضور کے مخدوم کی ہو رہی ہے، حضور کے فرید کی ہو رہی ہے، حضور کے خواجہ غریب نواز کی ہو رہی ہے۔ تو خواجہ معین الدین کا تذکرہ کرنا کسی غیر کا نہیں ہے، دراصل نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کملی والے آقا کی غلام ہیں۔ آؤ اگر حضور کی شان کو دیکھنا ہے تو شاہ سنجر سے دیکھو، شاہ کلیر سے دیکھو، پاک پتن کے راجہ سے دیکھو، غریب نواز سے دیکھو، سلطان الہند سے دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ بس نظر کو رقص پروانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، دلوں کو ذوق رندانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جس سے پوچھو وہ ہے دیوانہ، جسے کہو وہ ہے دیوانہ، جسے کہتے ہیں دیوانہ وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں دیوانہ وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جو بھی رکھا ہے بانداز وفا رکھا ہے، میں نے دل کے مندر میں تیرا عکس سجا رکھا ہے۔ انہی کو سوچو، انہی کو چاہو، انہی کی بات کرو، ان کی باتوں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، ان کی باتوں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ مجھے حکم ہوا کہ میں نے 5-7 منٹ کے لیے حضور کی آل کا تذکرہ کرنا ہے۔ اسی آل کے تذکرے کو ایک میں قرآن مجید کی آیت سے جوڑتے ہوئے 2 سے 4 نقطے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب
کسی نے نہیں، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کا ذکر اتنا بلند نہ کرو کہ حدوں کو پار کر جائے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کی حدیں جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے خداوند ذوالجلال کا مرتبہ اور مقام شروع ہوتا ہے۔ کائنات کا مالک ہے جو مرتبے اور مقام سے ماورا ہے، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، ساری کائنات سے بڑا اللہ۔ ارے لوگوں، جو تم ہمیں حضور کے ذکر سے روکتے ہو اور کہتے ہو ذکر اتنا بلند نہ کرو کہ تمام حدیں پار کر جائیں، قرآن سے تو پوچھو کہ وہ ذکر بلند کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے مرتبے اور مقام سے کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں کائنات میں سب سے بڑا ہوں اور میں تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں، میں تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، خدا کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جس کا ذکر خدا بھی بلند کرے اس کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین کہتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے ذکر سے حضور کا ذکر بلند ہے، نعوذ باللہ، یا خدا کے مرتبے سے حضور کا مرتبہ بلند ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں وہ خدا ہو کر، مالک کل ہو کر، سب سے بڑا ہو کر، فقط جس کا ذکر کو بڑا کرنا چاہتا ہے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، جس بات کی طرف میں اپنی توجہ اور آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں، وہ حضور جن کا ذکر خدا بلند کرے، اس محبوب کو تاریخ میں مکے اور مدینے میں، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں جن شہزادوں کو بلند کرتے دیکھا ہے اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ کوئی پوچھنا چاہے کہ حسین کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھ کو میں نے بلند کیا۔ جس کو رب بلند کرے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کے بلند کیے ہوئے نبی کو، جس نبی جن شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر دنیا کو بلند کر کے دکھائے اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں، اس کو علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کعبے کے اندر بتوں کو گرانا تھا، فرمایا علی یا حسن حسین کندھوں پر سوار تھے، یا آج تو میرے کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا؟ یہ کم ہستیاں نہیں ہیں۔ ارے جس کا ذکر خدا بلند کرے وہ بلند و بالا ذات جن شہزادوں کو اور جس ہستی کو کندھوں پر اٹھا کر بلند کرتے ہیں اس کو علی، حسن اور حسین کہتے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے یا علی، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ یہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ محفل جو حسین اور حسن کے تذکروں سے لبریز ہے، جو علی کے تذکروں سے لبریز ہے، جس کو سجانے والے علی والے ہیں، جس کو بسانے والے علی والے ہیں، یہ سب حسین چہرے، یہ سب مشائخ عظام، یہ سب قیمتی اور انمول پھول جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیے اگر ہم سب کی جھولیوں میں کوئی خیرات ہے تو وہ علی اور ان کے شہزادوں کی خیرات ہے۔ یہ آستانے حضور کی آل کے ترانوں سے لبریز ہیں، ان آستانوں پر شمع روشن ہے تو حضور کی آل کی شمع روشن ہے۔ یہ مرتبے، یہ مقام، یہ عظمتیں، یہ قطبیت، یہ غوثیت، یہ کسی کو بھی اگر عطا ہوئی ہے خدا کی قسم ہے اگر ہوئی ہے تو مولا کائنات کے در و دیوار سے عطا ہوئی ہے۔ ایسے نہیں بات کر رہا، کاش کوئی، میں نے پہلے کہا ہے نا، کاش کوئی سمجھانے والا مل جائے کہ علی ہوتا کیا ہے، حسن اور حسین ہوتے کیا ہیں۔ ان کی شان کو سننے کے لیے ان آستانوں کی درگاہ پر آنا پڑتا ہے۔ یہ جو مخدوم پاک کا ذکر ہے یہ وہ در و دیوار ہے
جو صحیح معنوں میں بتاتے ہیں کہ علی کیا ہے۔ علی کو چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم سب کی گھٹی میں علی کو مانگنا لکھ دیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مسجد میں ہر کوئی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ کم و بیش 5 دفعہ، کم از کم کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ مسجد میں جانے کی علماء کرام موجود ہیں۔ دعا کیا ہے؟ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے دعا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ میں آپ کو جو خزانہ دینا چاہ رہا ہوں ان مشائخ عظام کا صدقہ اور جن کی مسندوں پر یہ تشریف فرما ہے اس شاہ کلیر کے چوکھٹ کا صدقہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم علی کو کہاں کہاں مانگتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ہر کوئی پڑھتا ہے، کبھی سوچا اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے جو اللہ فرماتا ہے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ یا اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب تیرے سوا اور رحمت ہو سکتا ہے؟ بتا، تو ہی تو کائنات کے لیے میری رحمت ہے، تو ہی تو عالمین کے لیے میری رحمت ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ میں نے رحمت کی تشریح کی تو رحمت کی تشریح ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میرے لیے محمد عربی کے دروازہ کھول دے، میرے لیے محمد عربی کا دروازہ کھول دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تجھ تک تو پہنچ گئے، قرآن نے بتا دیا کہ تو ہی خدا کی رحمت ہے، اب جو دروازہ کھلنا ہے تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اے محبوب تیرا دروازہ کون سا ہے جس کو ہم مانگنے مسجد میں آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں مدینہ علم ہوں اور میرا دروازہ علی ہے، میرا دروازہ علی ہے۔ ثابت ہوا مسجد میں جاتے ہو، فجر میں مانگتے ہو اے اللہ مجھ پر میرے محمد کا علی کھول دے، مجھ کو میرے محمد کے علی کو ملا دے۔ ظہر پر جاتے ہو، جاتے مسجد میں ہو، خدا کی قسم مانگتے علی کو ہو۔ عصر پہ جاتے ہو، جاتے مسجد میں ہو، مانگتے علی کو ہو۔ مغرب پہ جاؤ، عشاء پہ جائے، بندہ مسجد میں داخل بعد میں ہوتا ہے، پہلے اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ ان نمازوں کا صدقہ مجھے میرے علی کو ملوا دے، حضور کے علی کو ملوا دے، اور اپنی طرف سے نہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، اے اللہ محمد عربی کے دروازے مجھ پر کھول دے، اے اللہ محمد عربی کے علی کو مجھ پر کھول دے۔ تو یہ جو علی والے ہوتے ہیں ان کے پاس آنے سے یقیناً انسان کو خدا کی پہچان ہوتی ہے، خدا کے رسول کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں، ان اولیاء کرام کے دربار جو ہوتے ہیں یہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سکے والد کی قبر ہو، کوئی بندہ رات کو اٹھ کر جا کر فاتحہ نہیں کرتا، بندہ کہتے اجالے میں جا کر فاتحہ کروں گا، یہ آستانے حضور گنج شکر کی، حضور خواجہ نظام کا، مخدوم کلیر پاک کا، داتا صاحب کا، رات کے 2 بجے چلے جاؤ، فرشتے بھی وہاں پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت نور اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی قبر اور ہے ایک تمہارے سچے والد کی بھی قبر۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہی ہے، وہ نسبت والے تھے، وہ نسبت والے تھے جن کی قبریں کل بھی زندہ تھی، آج بھی ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جو نسبت والے نہیں ہوتے یاد رکھیے ان کی قبروں پر چراغاں نہیں ہوتا، ان کی قبروں پر رونق نہیں ہوتی، ان کی قبروں پر جو ہے وہ سرور نہیں ہوتا، ایک خوف ہوتا ہے۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی مزارات پر نور برس رہا ہوتا ہے، وہاں پر سرور ہوتا ہے، وہاں پہ کیف و مستی ہوتی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، کربلا کا میدان ہے۔ اگر کسی نے پوچھنا ہو علی کے بعد کہ حسین کیا ہے، ایک ہی بات کر اجازت چاہوں گا، کربلا کا میدان ہے، وہاں پر 2 گروپ ہیں، ایک حسین والا ہے، ایک یزید والا ہے، ایک حسین والا ہے اور ایک یزید والا ہے۔
یزید والے گروپ میں علماء کرام مشائخ عظام موجود ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یزید کا جو گروپ تھا وہاں پر کلمہ بھی تھا، کلمہ بھی تھا، اور تاریخ نے بتایا وہاں پر نماز بھی پڑھی جاتی تھی، کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، نام نہاد کی مسلمانیت بھی تھی، مسلمان تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے۔ یزید والے سارے کے سارے مسلمان تھے، صحابی نہیں، ہم ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ، کوئی بندہ صحابی نہیں کہہ سکتا، لیکن ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، صحابی نہیں تھے وہ، صحابی تو حضور کی آل پر اپنا تن من دھن لٹانے والے تھے، وہ مسلمان تھے، تاریخ نے بتایا وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، کلمہ گو تھے۔ پھر کیا بات ہے یا اللہ، وہ تو تیری نماز بھی پڑھ رہے تھے، وہ تو تیرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھے ہوئے تھے، وہ تو مسلمان بھی تھے، پھر بھی وہ لعنتی، پھر بھی زمانہ ان کو لعنتی کہتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا کافی نہ تھا کہ وہ مسلمان تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ تیرے کلمہ گو تھے، پھر بھی وہ لعنتی ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، فقط نہ تھا تو ایک حسین نہ تھا، فقط نہ تھا تو ایک حسین نہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، سب کچھ ہو فقط حسین نہ ہو، زمانہ یزید کہتا ہے، زمانہ لعنتی کہتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے عزتیں، ہماری رونقیں، ہماری آبرو، ہماری پہچان حضور کی آل کا صدقہ ہے، حضور کے شہزادوں کا صدقہ ہے۔ لوگ ہمارے ممبروں کو نہیں دیکھیں گے، ہر فرقے سے ہٹ کر، ہر طبقے سے ہٹ کر حضور کی آل تولنے کے قابل نہیں ہے، حضور کی آل پرکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر ترازو لے کر تولنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ آل رسول تو صرف اور صرف ادب، احترام، بندگی، احترام کے لائق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کی آل کو تولے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری تو یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم حضور کی آل پر درود و سلام پڑھ سکیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کیا کہتے ہیں؟ صلی علی کہتے ہیں؟ نہیں، اللہم صلی علی، اللہم، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں درود نہ بھیج دوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تو نہ بھیج۔ یا اللہ کیسے بھیجوں؟ فرمایا کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج۔ ہماری زبان تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس آل پر درود و سلام پڑھ سکیں۔ ہم تو اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق اس گھرانے پر درود و سلام پڑھ۔ ارے جن کی زبانیں اس گھرانے پر درود و سلام پڑھنے کے لائق نہ ہو، جب وہ زبانیں منبر پر کھڑے ہو کر اس حضور کے گھرانے کو تولتی ہیں، پرکھتی ہیں، تو یقین کیجئے اس وقت جو اللہ کا ایمان ہے، اسلام ہے، جو اسلام ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ اسلام بھی کانپتا ہے۔ جن کے در و دیوار سے ہمیں کتاب ملی، جن کے در و دیوار سے ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں حج اور زکوٰۃ ملی، ہم مسجد والے بنے، ہم توحید والے بنے، ہم مسلمان بنے، انہی شہزادوں کو انہی کے علم سے ہم تولنا شروع کر دیں، یہ ہماری کم عقلی اور نادانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت بہت ہو گیا، میں یہی التجا کرنا چاہتا ہوں، یہ نسبت کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں آیا کرو، یہاں پر صحیح معنوں میں حضور کا عشق اور حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مانتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے نا کہ یہ پیر اقبال چشتی صابری صاحب کے پاس آنے سے کیا ملتا ہے، یا ہمارے مشائخ عظام صدارت میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس آنے سے کیا ملتا ہے، تو بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو عالم کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے تو ہمیں بڑی باتیں ملتی ہیں، وہاں سے تو ہمیں بڑی خدا کی تعریفیں ملتی ہیں، یہاں پر کیا الگ ہے کہ وہاں پر جایا جائے؟ تو اس کا ایک ہی واقعہ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن شریعت کے امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ شریعت کے امام ہیں۔ حنبلی ایک مسلک ہے جس کے پیروکار حضور غوث اعظم بھی ہیں۔ حنبلی مسلک کے وہ امام ہیں، شریعت کے امام۔ جب بھی گزرتے تھے نا تو راستے میں ایک مجذوب فقیر بیٹھا ہوتا تھا، حضرت بشر حافظ، ان کا احترام کرتے، ان کا احترام۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے سفید پوش بزرگ، شریعت کے امام، آپ کا فتویٰ چلتا ہے
لاکھوں لوگ مسجد میں آپ کا خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بوریا نشین فقیر جس کو نہ کپڑوں کی خبر، جس کو نہ لباس کی خبر، وہ گلی میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ سواری سے اتر کر اس بزرگ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پتہ ہے آپ نے فقرہ کیا بولا؟ وہی فقرہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آ کر ملتا کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، لوگوں، یہ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، جس خدا کو مانتا ہے، یہ فقیر بشر حافظ اس خدا کو جانتا ہے، اس خدا کو یا علی حق چاریا۔ تو یہ جو بشر حافظ فقیر ہے نا، حضرت احمد بن حنبل سرکار نے فرمایا یہ فقیر اس خدا کو جانتا ہے۔ ماننے اور جاننے میں بڑا فرق ہے۔ عالم کے پاس جاؤ گے، علماء ہمارے آقا کی مسند کے تاج ہیں، وہ رکھوالے ہیں۔ عالم کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا، وہ تمہیں بتائے گا۔ عارف کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں ملائے گا۔ یہ فرق ہے۔ عالم بتائے گا خدا ہر جگہ ہے، فقیر بتائے گا ہر جگہ کیسے ہے۔ عالم بتائے گا جدھر دیکھتے اس کا چہرہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ فقیر بتائے گا وہ چہرہ کیسے ہے۔ عالم بتائے گا وہ تمہارے دل میں رہتا ہے، فقیر بتائے گا دل میں ہے تو کیسے ہے۔ عالم بتائے گا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ رب بندے کی شہرت کے بھی قریب ہے۔ یہ فقیر بتائیں گے کہ شہرت کے قریب رب ہے تو کیسے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے جاننا۔ عالم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ماننے کا ڈھنگ سکھا دے گا۔ فقیر کے پاس آؤ گے، وہ تمہیں جاننے کا ڈھنگ سکھا دے گا۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کو اہل عرفان پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ عارف لوگ ہوتے ہیں، یہ پہچاننے والے ہوتے ہیں، یہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ عالم ماننے والا ہوتا ہے، فقیر جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ کی محفلوں میں آنا نصیب کرے، اور ان محفلوں کے صدقے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا عرفان عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان عطا فرمائے۔ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کدھر سے آئے، کدھر جانا ہے، ہماری پہچان کیا ہے۔ ایک بندہ گیا نا